سید یعقوب شاہ صاحب خالیہ والے آپ کی مسجد خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عظیم قادری صاحب آپ تشریف لے آتے ہیں اور اپنے مغازِ اسناد و مستفید فرمانے لے کر تجھے تھوڑا جاگو مل کے نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر یہ آواز دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ نیک آباد مراریہ شریف آستانہ عالیہ مصطفیٰ آباد شریف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر صدر گرامی قدر پروردہ غوث ولایت فخر السادات پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ رسول پور سیدہ شریف مہمان خصوصی مہمان گرامی قدر محسن اہل سنت جامع الشریعت و طریقہ عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر محمد دلشاد حسین صاحب القادری زیدہ شرفہ انتہائی واجب القدر خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ محمد حنیف طاہر صاحب قادری زیدہ عزہ سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشری نسان حاضرین گرامی قدر سامعین محترم آج کا عظمت قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اجتماع مرکز اسلام ادارہ فیضان اسلام اسلام نگر میں انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک اس ادارے کو فیضان اسلام کی تقسیم کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس کے بانی و محتمم ان کے معاونین و ناصرین کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادات سے بہرہ مند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو توجہ کا طالب ہوں قرآن مجید نے ایک حقیقت کو واضح کیا فرمایا کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہ سنو والغوا فیہ اور شور کرو اس میں لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ اے کافرو کافروں نے کافروں سے کہا قرآن مجید کو سنو نہیں شور کرو اس کے مقابلے میں تاکہ تم بولو آپس میں بات کر رہے تھے حاضرین گرامی قدر سامعین محترم یہ عظمت قرآن مجید کانفرنس جس حال میں ہو رہی ہے جس دور میں ہو رہی ہے جس وقت میں ہو رہی ہے یہ وقت بڑا کرٹیکل ہے بڑا عجیب سا نازک سا دور ہے کہ کبھی کسی یورپی ملک میں کبھی کسی یورپی ملک میں کبھی کسی ملک میں کبھی کسی بر اعظم میں کبھی کسی بر اعظم میں
قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کفر کو اس کے ساتھ غرض کیا ہے کہ کبھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کی بارگاہ میں عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ جب صاحب قرآن جلوہ گر ہوا، جب قرآن مجید کا نزول ہوا، اس وقت بھی کفار کے پاس نہ قرآن کا جواب تھا، نہ صاحب قرآن کا جواب تھا۔ اور آج 14 صدیاں گزر چکی، آج بھی کسی مائی کے لال کے پاس نہ قرآن کا جواب ہے، نہ صاحب قرآن کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ باتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بات پی نہیں جانی چاہیے، یہی تو ہماری سستی ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ قرآن کا جواب کل تھا نہ آج ہے، نہ صاحب قرآن مصطفیٰ کا جواب کل تھا نہ آج ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ حاضرین گرامی قدر سامعین محترم، قرآن مجید عربی زبان میں اترا، آقا علیہ السلام عربوں میں جلوہ گر ہوئے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عرب والے اپنے علاوہ ساری دنیا کو، آسٹریلیا سے لے کر کیلیفورنیا کے ساحل تک، وہ ساری دنیا کو گونگا کہتے ہیں، اپنے کو بولنے والا کہتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ عرب کا معنی بولنے والا، عجمی کا معنی یا عجم کا معنی، تسی تے ماشاءاللہ بولنے والے ہو۔ عرب کا معنی بولنے والا، عجم کا معنی، وہ اپنے سوا ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں، ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں، خود کو بولنے والا کہتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی عربی زبان کا تھوڑا مطالعہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربی والے اتنی، ان کی زبان اتنی رچ ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ بولو دے تون لائی ہے وہ سارے ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی گل ہے، ہمت دی گل ہے نا جی۔ معاف کرنا، تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا آپ کو قریب کرنے کے لیے، ورنہ طنز نہیں ہے کسی پر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عرب والے اپنے آپ کو بولنے والا کہتے تھے اور دنیا کو گونگا۔ ہم ان کی زبان کو دیکھیں تو واقعتاً ان کی زبان اتنی جامع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ان کی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ مثال دوں، ایک مثال دے دوں، مثال ہو جائے۔ ایک ہم بار بار بولتے ہیں مولانا، ابھی ہمارے حضرت علامہ کدھر گئے ہیں، وہ علامہ مدثر شریف فیض قادری صاحب، وہ علامہ ہے، درس نظامی فاضل ہے، نعت اچھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے سوچا چلو ادھر چلنے دو۔ مولانا مدثر شریف قادری یہ بھی مولانا ہیں اور بھی مولانا ہیں اور وہ بھی مولانا ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگی، کہا ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دعا تعلیم فرمائی، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہ بھی مولانا ہے، یہ بھی مولانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ خدا ہو گیا، معاذ اللہ شرک ہو گیا؟ نہیں، یہ نہیں ہوا، بلکہ مولا، لفظ مولا کے 20 سے زیادہ معنی ہیں۔ یہ عربی زبان کی بات کرنے لگا ہوں نا جی۔ لفظ مولا کے 20 سے زیادہ معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی وہ ہے جو ذات خداوندی پر اس کے سوا کسی پر نہیں بولا جا سکتا، اور ایک معنی وہ ہے جو اس کی ذات پر بولو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیک آف کمیونیکیشن تو نہیں ہے۔
آپ یہاں بیٹھے ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ ایک معنی مولا کا یہ ہے کہ مولا مالک حقیقی کو کہتے ہیں، یہ اس کی سوا، اس کی ذات کے سوا کسی پر نہیں بولا جائے گا۔ اب بھی آپ بولیں گے نہیں؟ ایک معنی مولا کا یہ ہے وہ مالک حقیقی ہے، اس کے سوا کسی پر بولو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ سب مالک مجازی ہیں، وہ مالک حقیقی ہے۔ ایک مولا کا معنی ہے آزاد کیا ہوا غلام، بلکہ غلام۔ اگر یہ معنی اس پر بولو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ایک معنی وہ ہے کہ اس کے سوا کسی پر نہیں لگتا، اور ایک معنی وہ ہے جو اس کی ذات پر نہیں لگتا۔ یہ عربی زبان کی میں نے بات کی تھوڑی سی۔ اس کے علاوہ کہاں تک جاؤں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں نے مثال پیش کر دی۔ ایک لفظ عین ہے، عین، اس کا معنی گھٹنا بھی ہے، چشمہ بھی ہے، چشمہ بھی ہے، اس کا معنی سورج بھی ہے۔ لفظ ایک ہے، 48 معنی ہیں اس کے۔ میں اپنے حساب سے کوئی اور خیال کر کے آیا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور نکلا ہے۔ یوں نہیں کرنا جناب کہ زمین جنبت بجنبت نہ جنبت گل محمد، زمین بول سکتی ہے، غلام محمد نہیں بولے گا۔ بولنا چاہیے بندے، یہ بولنا ایک رسید ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے عجوز، 48 معنی ہیں عربی زبان میں اس کے۔ ایک لفظ ہے جو ہم پڑھتے سنتے روزانہ، صلاۃ، حی علی الصلاۃ، 80 معنی ہیں اس کے۔ توجہ نہیں کی تھی۔ لفظ ایک ہے، معنی 80 ہیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چیز ایک ہے اور اس کے نام بے شمار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں ماکھیوں ہوتی ہے، شہد ہوتی ہے، آپ اس کو ماکھیوں کہو گے تو پنجابی ہوگی، شہد ہوگی، شہد بولو گے تو اردو یا فارسی ہوگی، اصل کہو گے تو عربی ہوگی، ہنی کہو گے تو انگلش ہوگی۔ لیکن عربی زبان میں اس ماکھیوں کے لیے 80 نام ہیں۔ 80 نام ہیں، اس میں 80 نام ہیں۔ تلوار کے لیے ان کی زبان میں 200 نام ہے، سانپ کے لیے ان کی زبان میں 500 نام ہے، اور شراب کے لیے 1000 نام ہے۔ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، نعرہ کتنے تکبیر، نام ہیں؟ نعرہ رسالت۔ ایک پہلو یہ ہے دوستو، ان کی نوکرانیاں آٹا گوندتے ہوئے 200 شعر کہہ لیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بولنے والا کہتے، دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ جب ہم نے ان کی زبان کا مطالعہ کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ وہ سچ ہیں۔ لیکن ہوا کیا، جب قرآن مجید کا نزول ہوا نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو، سارے جن اور سارے انسان مل جاؤ، قرآن مجید جیسی کتاب بنا لاؤ۔ دنیا نے دیکھا وہ بندے جو اونٹ کو پانی پلانے کی باری پر لڑتے تو 300 سال لڑائی جاری رہتی۔ اتنی انا والے، اتنی بڑی ناک والے، اتنے انخ والے تھے۔ دنیا نے دیکھا، اعلان ہوا قرآن مجید جیسی کتاب لاؤ، وہ خاموش ہیں، دس سے مسئلے ہوتے۔ پھر اعلان آیا فَلْيَاتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، پورا قرآن نہیں بنا پاتے ہو، 10 صورتیں بنا لاؤ۔ دنیا نے عجیب منظر دیکھا، وہ 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے۔ ارشاد ہوا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس قرآن پاک کی صورتوں جیسی ایک صورت لے آؤ۔
اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 3 جملے 3 سینٹنس ہیں، وہ پھر بھی چپ ہیں۔ ارشاد آیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ پورا قرآن نہیں بنا پاتے ہو، دنیا کو گونگا کہنے والوں، اپنے آپ کو بولنے والا سمجھنے والوں، پورا قرآن نہیں بنا پائے، 10 صورتیں نہیں لائے، ایک صورت نہیں لائے ہو، قرآن مجید کی باتوں جیسی، اس کے جملوں جیسا ایک جملہ بنا لو۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ٹچ کرو تو نبض نہیں چلتی، کاٹو تو لہو نہیں نکلتا۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، آقا آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، بریلی والے اللہ تیری قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، نعت مصطفیٰ کی جو لکھی تو یوں سمجھ آئی جیسے قصیدہ بردہ کی شرح ہوتی ہے۔ میں نے سار کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور آقا میں نے سار تیرے کلام پر، یہ تاجدار بریلی کا جملہ ہے، میں نے سار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، یہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، یہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ وقت ہوتا تو میں کچھ واقعات اس دور کی آپ حضرات کی نظر کرتا، بلکہ ایک واقعہ سن لیجئے۔ لبید شاعر تھا، عرب والے اپنے آپ کو بولنے والا کہتے، ان کی نکرانیاں آٹا گونتے گونتے 200 شعر کی غزل بول لیتی، ان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے 5-5 ہزار اشعار ان کو زبانی یاد ہوتے، ایسا حافظہ تھا ان کا۔ لبید شاعر تھا۔ ہوا یہ کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر، جو ان کا چوٹی کا شاعر ہوتا وہ کلام کہتا، کعبے کے دروازے پر لٹکا دیتا، کعبے کے دروازے پر لٹکاتا اور دنیا والوں کو کہتا یہ میں نے کلام لکھا ہے، یہ میں نے کلام کہا ہے کوئی اس کے مقابلے میں آنے والا؟ علماء جانتے ہیں، سبا مولکہ کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت نازل ہوئی، 3 جملے ہیں اس میں۔ کسی صحابی کو ایسے خیال آ گیا، وہ جو کعبے کے دروازے پر لوگوں نے کلام کے نمونے لٹکا رکھے ہیں، وہاں یہ بھی کہیں لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جملہ جو لکھا، وہ شاعر جو کعبے پر اپنا کلام لٹکا کے جاتے تھے، وہ کبھی کبھی آتے کہ میرے مقابلے میں کسی نے کچھ شعر کہا ہو تو میں بھی دیکھوں اس کو۔ لبید آیا، جائزہ لینے کے لیے آیا کہ میرے کلام کا کسی نے جواب تو نہیں لکھا، آیا تو دیکھا، پڑھنے لگا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام لگتا ہی نہیں۔ تھے وہ انصاف پسند، بات سمجھ میں آ جاتی، ٹھیل نہیں لگاتے تھے، دیر نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آیا، کلمہ شریف پڑھ لیا۔ اسلام لانے کے بعد تقریباً 40 سال تک وہ زندہ رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، اسلام لانے کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ وہ شاعر جس نے اپنا کلام کا نمونہ کعبے پہ لٹکایا تھا کہ دنیا میرا مقابلہ کرے، اسلام لانے کے بعد اس نے شعر کوئی نہیں بولا۔ شعر نہیں بولا، شاعری چھوڑ دی۔ دور آیا جناب مراد رسول خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، حکومت کا دور، خلافت کا دور چل رہا ہے۔
سرکار فاروق اعظم نے فرمایا میاں لبید کوئی تازہ کلام تھوڑا سناؤ نا. ہم جانتے ہیں شاعروں کو بھی سمجھتے ہیں شاعر کا اپنا مزاج ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دو کچھ نہیں پلے سے کچھ لے لو پر میرا کلام سنو. کہا میاں کوئی نیا کلام ہے تازہ کلام ہے. لبید نے سر جھکا لیا ہاتھ باندھ لیا. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. کہا عمر اس کلام کے بعد کسی تازے کلام کی کیا ضرورت رہ گئی. حاضرین گرامی قدر سامعین محترم اس دور میں بھی کفر کو قرآن اور صاحب قرآن سرکار دو عالم کی ذات. میں نے عام لوگوں کے لیے بات کر دی. اس دور میں بھی قرآن اور صاحب قرآن کا لوگوں کو دکھ تھا. آج بھی کفر کو قرآن اور صاحب قرآن کا دکھ ہے. وجہ میں ابھی بتانے لگا ہوں ابھی بتاؤں گا. انڈیا میں ایک ماسٹر ڈاکٹر تارا چند ہوا ہے. ان کا دانشور ہوا ہے رائٹر ہوا ہے مصنف ہوا ہے کتابوں کا مصنف ہے. اس نے جملہ یہ لکھا کہتا ہے مسلمان آیا یہاں پر معاشرے میں آیا معیشت میں معاشرت میں صنعت میں تجارت میں تعلیم میں ریاضی میں تمام میدانوں میں ہم نے مسلمان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. پر جملہ سننے والا ہے ہندو نے اعتراف کیا. کہا سب میدانوں میں مسلمان کا ہم نے خم ٹھونک کر مقابلہ کیا پر ہمارے پاس آج بھی کل بھی قیامت تک بھی میرا احساس یہ ہے نہ قرآن کا کوئی جواب ہے نہ صاحب قرآن کا کوئی جواب. گرامی قدر حضرات آج یہ علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. حضرت پیر محمد ذوالفقار علی شاکر صاحب جلوہ گر ہیں. صاحبزادہ پیر محمد ارشاد حسین القادری جلوہ گر ہیں. صاحبزادہ اعجاز القادری جلوہ گر ہیں. ان سے آپ پوچھیں قرآن مجید فرقان حمید کی فتوحات آج بھی جاری ہیں. بے شک بس اسی بات کا دکھ ہے عالم کفر کو. اسی بات کا دکھ ہے. کوئی سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ شروع کرتا ہے وہ حضور کی غلامی میں چلا آتا ہے. کوئی قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں چلا آتا ہے. اسی بات کا دکھ ہے ان کو. توجہ چاہتا ہوں میں اگلے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کلوز کرنے لگا. حاضرین گرامی قدر سامعین محترم انشاءاللہ 10 منٹ میں ہو جائے گی. کیرن آرمسٹرانگ ایک عورت ہے یورپ کی. وہ سارے مذہبوں کا اس نے مطالعہ کیا. جتنے مذہب موجود ہیں عیسائیت موجود ہے یہودیت موجود ہے اسلام موجود ہے. اس اینک کو لگا کر کہ اس میں کمی کون کون سی ہے. میں نے نام لے چکا اس کا عورت کا میں نے نام بتایا آپ کو. ہر ایک مذہب کی خامیاں وہ نوٹ کرتی گئی. لیکن جب تیرے میرے قرآن کا مطالعہ کیا ہاتھ میں پینسل پکڑے رکھی کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی کمی نظر ہی نہیں آئی. آج دکھ کفر کو اسی بات کا ہے. انجیل اور یہ جو بائبل آج موجود ہے ایک دور انجیل پر زبور پر تورات پر تاریخ میں ایسا گزرا کہ ان لوگوں نے تول کر کہا اتنی رکھ لو باقی پھینک دو استغفر اللہ العظیم. جبکہ یہ قرآن مجید جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے آج بھی عالم کفر نے اس بات کو تسلیم کر رکھا ہے. یورپ سے کتاب نکلی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں حوالہ دے چکا نام بتا چکا توجہ آپ نے رکھنی ہے. اس میں یہ جملہ موجود ہے کہا this recension of Usman thus became the only standard for the whole Muslim world up to the present day. جملہ نظر کر گئے. کہا لوگوں تورات میں انجیل میں
دیگر صحیفوں اور کتابوں میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن جو قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، جسے صحیفہ عثمانی امت جانتی ہے، آج بھی امت کے دور دراز علاقوں میں بھی ہر گھر میں محمد کا وہی قرآن موجود ہے۔ اس بات کی تکلیف ہے، ہماری تو کتابیں نہ رہی، ان کی کتاب موجود ہے۔ شکوک و شبہات ڈالو، ان سے بھی کام نہیں بنا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں امریکہ میں رہا 2005 میں، وہاں ایک رسالہ شائع ہوتا ہے نیو یارک سے، اس کا نام ہے کرسچین سائنس مانیٹر۔ 2005 کا جو آخری ان کا رسالہ نکلا کرسچین سائنس مانیٹر، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ ہر 45 منٹ کے بعد، کیا کہہ گیا ہوں، ہر پونے گھنٹے کے بعد ایک امریکی مسلمان ہو رہا ہے۔ آپ پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، آپ کو پتہ نہیں اس اسلام کی کتنی قیمت ہے۔ معافی چاہتا ہوں میں، مجھے ایک نو مسلم ملا، وہاں پر وکیل تھا امریکہ میں، مسلمان ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا 22 سال تک میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور جس کی اب بھی سبحان اللہ نہیں آئے گی وہ کب آئے گی؟ ارے سبحان اللہ کہنا مشکل ہے، 22 سال مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ 22 سال مطالعہ کیا اسلام کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، حضور کی غلامی عطا کر دی۔ اپنے مقدر پہ ناز کر، ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں درخواست نہیں گزاری، عرضی نہیں پیش کی کہ یا اللہ ہمیں خیر امت میں پیدا کرنا، خیر الرسل کی امت میں، خاتم النبیین کے غلاموں میں پیدا کرنا، یہ رب کا فضل ہے۔ روحیں ادھر سے بھیجیں، فیصلہ کر دیا، روح لے کر جانے والے فرشتے، یہ روح وہاں جائے گی جس گھر میں میاں بھی مصطفیٰ کا غلام ہوگا، بیوی بھی مصطفیٰ کی غلام ہوگا۔ ہم تو اس کا شکرانہ نہیں ادا کر پاتے۔ پیر محمد ذوالفقار علی شاکر صاحب بیان فرما رہے تھے آج صبح کہ اس علاقے میں میلاد شریف کا جلوس ہم نے شروع کیا۔ دوستو یہ میلاد شکرانہ ہے اس نعمت کا، فضل رب الولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ 22 سال اس نے کہا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے دین اسلام کی دولت ملی۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ادھر دنیا میں ہمارا قدم آیا، ادھر کانوں میں مصطفیٰ کا پیغام آ گیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے؟ عرض یہ کر رہا تھا 2005 میں ان کا رسالہ نیو یارک سے شائع ہوا، انہوں نے کہا ہر پونے گھنٹے کے بعد ایک امریکی مسلمان ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے، مولوی حضرات کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے مطالعہ کو اپڈیٹ رکھو، کیا چل رہا ہے۔ 2009 میں، 2005 کی بات سنی آپ نے، 2009 میں مجھے تجسس پیدا ہوا، دیکھوں تو صحیح کتنی ہے گرمییں بازار مصطفیٰ۔ 2009 میں اسی رسالے نے یہ کیلکولیشن دیا، کہا ہر 14 منٹ کے بعد ایک امریکی مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ تکلیفیں ہیں ان کو، یہ تکلیف ہے ان کو کہ مسلمانوں کو ہم نے دبا دیا، کبھی افغانستان میں مارا، کبھی کشمیر میں مارا، کبھی فلسطین میں مارا، کبھی عراق میں مارا، کبھی لیبیا میں مارا، کبھی شام میں مارا، کبھی ڈائریکٹ حکومت کی، کبھی غلاموں کو حکومت دی۔ مسلمان مرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان دنوں بھی آج بھی اپنی فتح کے جھنڈے لہرا رہا ہے قلب یورپ میں۔ یہ درد ہے ان کو، یہ تکلیف ہے ان کو۔ 2009 میں ہر 14 منٹ کے بعد ایک امریکی مسلمان ہو رہا تھا۔ 9 سے لے کر بعد میں مطالعہ نہیں کر پایا ہوں۔ آج لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر 2-5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 14 منٹ کی تو تب کی بات ہے، آج تو ہو سکتے ہر منٹ کے بعد کوئی بندہ مسلمان ہو رہا، اور
اسی بات کی ان کو درد ہے، اسی بات کا درد ہے، اسی بات کی تکلیف ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے پہلے نام لیا کیرن آرمسٹرانگ کا۔ کچھ لوگوں کو ڈوز دینا ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ہے، وہ کہتے ہیں مولویوں نے پرانی گلیں باتیں کرنی ہیں نا، اس لیے میں نے تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم۔ سنو، سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ کیرن آرمسٹرانگ آئی تھی نقص نکالنے اسلام کے، اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے غلام بن گئی اسلام کی۔ مورس بکائل یورپی دانشور ہے جس نے اسلام، سائنس اور عیسائیت پر کتاب لکھی ہے، وہ مطالعہ کر رہا تھا سائنس کی روح سے، بائبل کا بھی، قرآن کا بھی۔ قرآن نے اس کو اپنی زلف کا اسیر کر لیا۔ لنڈا آرڈین واشنگٹن امریکہ میں رہنے والی خاتون دانشور ہے، آئی تھوڑا قریب، قرآن مجید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کس کس کا نام لوں؟ یوسف اسلام ایک سنگر ہے بہت بڑا یورپ کا۔ دو باتیں ابھی کر کے میں ختم کروں گا جی۔ اس لیے یہ بات میں نے چھیڑی ہے کہ ہمارے احباب کو معلوم ہو کہ ہم کو لگے لتھے نہیں ہیں۔ ساڑی اس سونے نہ لگی جڑا توڑنے باون والا۔ یوسف اسلام، کیٹ سٹیورٹ اس کا نام ہے پرانا، بہت بڑا گویہ تھا ان کا۔ یہ گانے والے نہیں ہوتے، گانے والا تھا۔ یہ ہوا یہ کہ کسی ادارے نے سروے کیا، اس نے کہا پوری دنیا میں دولت کے لحاظ سے ایک نمبر سلطان برونائی ہے، بات ملک کا نام ہے برونائی، اور دوسرے نمبر پر یہ کیٹ ہے۔ وہ دنیا دار تھا، کہتے میں دنیا دار تھا۔ میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا اپنے مینیجر کو کہا آئندہ جو سال چڑھے گا نا، اس سال میں کوئی آدمی بھی میرے گانے کا ٹائم مانگے دے دینا سب کو۔ میں دنیا میں دولت میں ایک نمبر ہونا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ کہتے ہیں میں نے دن رات پروگرام کیے، دن کو کہیں محفل ہے، رات کو کہیں کنسرٹ ہے، اتنی میں نے بھاگ دوڑ کی کہ میں بیڈ پر آ گرا، بیمار ہو گیا جی۔ کہتے بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی دستگیری فرما لی۔ کہتے بیمار ہوا، بیڈ پر لیٹا ہوں، ہسپتال میں میرا ایک جاننے والا مسلمان میرا تھوڑا دوست تھا، وہ آیا ملاقات کرنے، اور میری کیفیت یہ تھی سفر زیادہ کرنے کی وجہ سے، جگراتے کاٹنے کی وجہ سے میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا میں مر جاؤں گا اب۔ کہتے وہ مسلمان دوست آیا، اس نے قرآن مجید مجھے گفٹ کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن جو گفٹ کیا تو میں نے پہلا ہی جو مقام نکالا نا، وہ آیا سامنے آیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے تم دنیا کی دولت کو اکٹھا کرتے کرتے قبروں تک پہنچ چلے ہو۔ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ جملہ کائنات کے خالق و مالک نے میرے لیے اتارا ہے۔ اس جملے کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور میں اپنی گفتگو کا آخری پوائنٹ عرض کرنے لگا، یہ تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، عظمت قرآن کی بات ہو یا عظمت صاحب قرآن کی بات ہو، میرے جیسا طالب علم اگر بات کرنے پہ آئے تو شام پڑھ سکتی ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، آخری پوائنٹ عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہوئے ایک دانشور علماء جانتے ہوں، فرانس کو بہت زیادہ تکلیف ہے ہماری، کیوں ہے؟ ڈاکٹر حمید اللہ نے وہاں پر بہت اسلام کا کام کیا، وہاں اسلام کے پھیلنے کی ریشو بہت تیز ہے اس وقت بھی۔ اس بات کا درد ہوتے ہیں لوگوں کو، ہمارے تو یہ جو اوپر انہوں نے بڑھاوے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ اسلام کا جو معاملہ ہے یہ مولوی جانے اسلام جانے، ہمیں کیا ہے؟ بڑھاووں کو کیا خبر ہے؟ وہ پکے کافر ہیں، یہ ہمارے والے لوگ کچے مسلمان ہیں، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ انہیں تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ اسلام کا پیغام، اسلام کا اجالا، مصطفیٰ کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بات کرنے لگا تھا ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن نا فرانس کا سب سے بڑا موسیقار میوزیشن آیا۔ توجہ ہے جی کوئی نہیں جی، 2-3 منٹ برداشت کر جو باقی پر
انشاءاللہ علماء بیان کر دیں انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس بہت بڑا میوزیشن آیا, ٹاپ کا پورے فرانس میں سب سے بڑا جو میوزک کا استاد تھا وہ آیا, کہنے لگا اسلام قبول کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم نے اسلام میں کیا دیکھا ہے, کیوں کر رہے ہو اسلام قبول؟ بڑی توجہ کی بات ہے. یہ اس جامعہ کے بنانے کی غرض بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تم کیسے اسلام سے متاثر ہو گئے ہو, تو کیسے آ رہے ہو ادھر؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ کسی عربی سفارت خانے میں کوئی تقریب تھی فرانس میں, پیرس میں, تو تقریب ختم ہو گئی. میں بھی بطور مہمان تھا کیونکہ نمایاں آدمی تھا اپنے ملک کا. تقریب ختم ہو گئی, کھانا ہو گیا, شروع ہو گیا, تو میں نے چھت میں سے آواز آتی سنی. عام طور پر میوزک ہوتا ہے عام تقریبات میں. کہتے میں نے کسی کو کہا کہ یار یہ جو میوزک کی آواز آ رہی ہے یہ بندہ کیا پڑھتا ہے, کیونکہ میں تو موسیقی جانتا تھا. اس سے کہتے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ محمد مصطفیٰ کے قلب منور پر اترنے والے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہتے میری ساری زندگی گزری تھی موسیقی میں, قاری صاحب کو اچھے تھے, قابل تھے, وہ جو پڑھتے تو میں سوچتا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید آج سے 1400 سال پہلے اس کے ہر جملے میں ایک ردم ہے. کہتے اسی میں چونکہ موسیقار تھا, مجھے موسیقی کے ساتھ شغف تھا, ساری عمر میں نے اسی میں بتا دی تھی. کہتے قرآن نے مجھے اس سائیڈ سے کھینچ لیا کہ میری ساری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, قرآن تو مجھ سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے کوئی. حضرین گرامی قدر سامعین محترم, 2-1 منٹ کی بات رہ گئی پیچھے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کر دیا. ایک قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دی کہ اسے قرآن کی تعلیم دیں آپ. ایک دن پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ بندہ آیا میرے پاس, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ بن گیا. میں نے پوچھا کیا مسئلہ بنا؟ کہتے ہیں قرآن مجید قاری صاحب مجھے پڑھا رہے ہیں اور مجھے ایک جگہ پر تھوڑا سا شک پڑ گیا ہے. شک پڑا ہے, یہ قاری حضرات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, علماء کے لیے, اماموں کے لیے. کہا قاری صاحب پڑھاتے ہیں, مجھے ایک جگہ شک پڑ گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہاں پہ شک پڑا ہے؟ اس نے قرآن پاک نکالا, سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. وہ کہنے لگا مجھے شک پڑا ہے, وہ اس مقام پر ہے. قاری صاحب نے پڑھایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. توجہ چاہتا ہوں آپ سے, توجہ علماء سے, قراء سے. لوگ کہتے ہیں قاری ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہی ہے, قرآن ہی پڑھنے نا. نہیں, قاری سے قرآن پڑھ, قاری سے قرآن پڑھ. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان معلیٰ ہے, فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ. کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ تو میرا حق ہی نہیں ادا کرتا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ سوال, اس نے مجھے سوال کیا, کہنے لگا جناب میں تو اپنی موسیقی کے ردم کے ساتھ چلتا ہوں, قاری صاحب نے مجھے پڑھایا ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. یہاں آ کر لائن ٹوٹتی ہے, کوئی کنیکشن ٹوٹتا ہے. ڈاکٹر صاحب دانشور آدمی تھے, قاری صاحب کو بلا لیا اور اسے دکھایا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب افواجن پر لام الف لا کا سٹاپ ہے, نہیں یعنی نہیں رکنا ادھر. قاری صاحب یہاں پر نہیں رکنا, اس کو ملا کر پڑھو. اب قاری صاحب نے تجوید کے قاعدے کے مطابق پڑھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ. سبحان اللہ. وہ اچھل پڑا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب لائن جڑ گئی. تو نمیدانی کے سوزے قرآتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمرہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو صرف مولویوں کے لیے چھوڑ دیا.
بچہ پڑھتا ہے قرآن تو پڑھ جائے، نہیں پڑھتا تو مسئلہ نہیں، انگلش میڈیم سکول میں جانا ضروری ہے۔ حضرین گرامی قدر، یہ ماشاءاللہ فیضان اسلام ہے، یہ مرکز آپ اس کے دست و بازو بھی بنیں، یہاں بچوں کو داخل کرائیں، بزرگوں کو بھی یہاں آنا چاہیے، اور جن کا قرآن پاک درست نہیں، درست قرآن پاک پڑھیں، جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ کوشش کریں کہ ترجمہ پڑھیں، سمجھیں اس کو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ایک جملہ عرض کر کے اپنے گفتگو سمیٹوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں اب مولوی صاحب کے سامنے جاؤں گا۔ بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے، بڑے بڑے علماء دیکھے، شیخ الحدیث دیکھے، وہ کہتے تھے، آج بھی جو دانشور سیاںہ مولوی انہوں کہتے ہیں میں ایک طالب علم ہوں جی، میں ایک طالب علم ہوں۔ کیا؟ طالب علم۔ بڑے بڑے شیخ القرآن بھی یہی کہتے ہیں، سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بندہ کہتے ہیں جناب میں بوڑھا ہو گیا، اب مولوی صاحب کے سامنے جا کر کیا پڑھوں گا یار؟ سنو، میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے دین کی تعلیم کی عظمت یہ ہے جسے اس حال میں موت آئے کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا تھا، تعلیم دین میں اسے موت آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اس کے درجے میں اور نبیوں کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ نادان آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ فرق اتنا سا ہوگا، وہاں ایک درجہ بھی اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔